الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. بلندتر صلوات. مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. شہزادی کونین اس غم کا صدقہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھائے. آقا زادی ہر آنے والے عزادار پہ راضی ہو کے جائیں. نسلوں کو امام حسین کا عزادار بنائے. یہ غم ہمیشہ ہماری زندگی میں شامل فرمائے. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے جلوس جو کل سے سڑکوں پہ آئیں گے، ان جلوسوں، ان ماتمیوں، ان عزاداروں کی حفاظت فرمائے. ملک پاکستان کو ہر طرح کے دشمن سے محفوظ فرمائے. شیعہ اہل سنت کو اتحاد، محبت، اتفاق نصیب فرمائے. یکجہتی اور رواداری کی توفیق عطا فرمائے. آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے. موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے. قبر کی پہلی رات ہو بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے. قیامت کی صبح ہو مالک کی شفاعت نصیب فرمائے. مرنے سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. میرا مالک واسطہ محمد و آل محمد کا اس پرسے کے حقیقی وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کر لیں. بلند آواز سے صلوات پڑھیں. محمد اجازت ہے سلسلہ شروع کیا. خدائے بند متعال نے اپنی کتاب کے سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 33 جو ہمارا موضوع ہے، تاکہ روزانہ یہ ترجمہ دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو خبر ہو کہ ہم کس موضوع کے تحت چلتے ہیں. هو الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو. یہ بنا ہوا رسول نہیں، بھیجا ہوا رسول. رسول بنتا نہیں، بھیجا جاتا ہے. خدا نے کہا اس نے زمانے میں جا کے میرے دین کو غالب کرنا ہے. بڑا مشکل تھا آمنہ کے چاند کے لیے. ایسے معاشرے میں اللہ کو ایک منوانا جہاں ہر گھر میں کئی خدا رہتے تھے. شیعہ سنی مہربان اگر سمجھے تو یہ کوئی آسان مرحلہ تو تھا نہیں کہ ایسے معاشرے میں پھر وہ اللہ منوانا جو نظر بھی نہیں آ رہا. پھر رسول نے جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ بڑا خوبصورت ہے. 40 سال خاموش رہے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نبی نہیں تھے، نبی تھے. خاموش رہے. 40 سال قرآن بن کے دکھایا، پھر قرآن پڑھ کے سنا. جو بول سکے وہ زحمت فرمائے. 40 سال بسم اللہ بسم اللہ 40 سال قرآن بن کے دکھایا، پھر قرآن پڑھ کے سنا. جب میں گجرانوالا جگنا میں پہنچا، میں خطیب تب بھی تھا. میں کمرے میں بیٹھ گیا، انتظار کیا اپنے وقت کا. جب کمرے میں تھا خطیب تب بھی تھا. امام بارگاہ میں آیا، ذاکر اہل بیت پڑھ رہے تھے، میں احترام میں باہر خطیب تب بھی تھا. اب انہوں نے یہ اعلان نہیں کیا کہ ہم آصف الوی صاحب خطیب بنے. جب گجرانوالا میں پہنچا خطیب تھا، لیکن منبر پہ خطابت کا اظہار کیا ہے. جب مکے میں آئے نبی تھے، 40 سال کے بعد اظہار کیا. 40 سال پہلے کہہ بھی دیتے میں نبی ہوں تو نبوت کا گواہ لاتے کہاں سے؟ آئے کیونکہ نبی نے یہ تو نہیں کہنا کہ میں مکے میں آ کے نبی بنا.
انہوں نے کہنا ہے کن تو نبی آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ گواہ ایسا چاہیے تھا جو سینہ تان کے کہے کن تو ولیان، میں تب بھی ولی تھا جب یہ مصطفیٰ نبی تھا۔ لہٰذا میرے حبیب نے بڑے بہتر طریقے سے طریقہ تبلیغ شروع کیا۔ آمنہ کے بیٹے کا مذہب امن کا مذہب ہے، پتھر مار کے تبلیغ نہیں کی، پتھر کھا کے تبلیغ۔ اسلام تلوار سے پھیلا ہوا مذہب نہیں، رسول کے کردار سے پھیلا ہوا مذہب۔ 40 سال خاموش رہے، 40 سال کے بعد اعلان نبوت کر دیا۔ اعلان نبوت کے لیے جس گھر کو منتخب کیا وہ گھر بھی علی کے باپ کا تھا، جس کے بارے میں ابھی تک مسلمان تشویش میں ہے کہ کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا۔ اس ابو طالب کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت رکھ دی گئی۔ 40 کفار کو بہترین کھانے پہ دعوت دی گئی۔ پہلے دن لنگر کروایا گیا، تبلیغ نہیں کی گئی۔ دوسرے دن پھر کھانے کا اہتمام، گفتگو پھر نہ ہوئی۔ تیسرے دن رسالت امام نے کہا چچا اتنی محنت کا فائدہ، بات تو میری سنتا کوئی نہیں۔ فرمایا آپ بتائیں آپ کرنا کب چاہتے ہیں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آج بات ہو۔ فرمایا پھر آج کوئی نہیں جائے گا۔ ابتدائیہ پڑھ رہا ہوں اسلام کا ابتدائیہ پڑھنے لگا، آج کوئی نہیں جائے گا۔ 40 کفار بیٹھ گئے، رسول تقریر کے لیے اٹھنے لگے۔ عرب کے کافروں کو خبر تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ اشارہ اتنا تیزی سے کروں گا کہ ہوا کے جھونکے کی طرح گزروں گا، جو پکڑائی دے وہ خطیب کیسا۔ عرب کے کافر بڑھوں کا مزاج تھا، یہ سمجھ جایا کرتے تھے نبی کیا کہنے والا ہے اور کیا لکھنے والا ہے۔ مالک حسین ان ہاتھوں کو سلام، بادشاہ حسین سلام۔ یہ مزاج مصطفیٰ کو بڑا جانتے تھے، یہ رسول کے مزاج کو بڑا سمجھتے تھے۔ انہیں خبر ہو جاتی تھی کہ یہ کیا کہنے والے ہیں کیا لکھنے والے۔ رسول ابھی تقریر کے لیے اٹھے یا کفار نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا۔ رسول کے بادشاہ حسین جوانی کو سلامت رکھے۔ حضرت ابو طالب نے دھیرے سے تلوار کو نیام سے نکالا، گھر کے بیرونی دروازے کے دہلیز پہ رکھے کہا آج کوئی نہیں جائے گا۔ چالیس کفار میں سناٹا، بولتے بھی تو کیسے بولتے، اللہ کے لہجے کا باپ بول رہا تھا، جلال پروردگار کا بھی باپ بول رہا تھا۔ خاموش ہو گئے 40 کفار۔ جہاں تک میں پہنچ گیا ہوں یہاں تک میں اہل سنت ہسٹری کا بھی ضامن ہوں، اہل سنت تاریخ کا بھی میں ضامن ہوں۔ قطعاً یہ نہیں کہ میں جو پہنچ گیا ہوں یہ شیعہ ہے، تاریخ نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے۔ اخبار کا تعلق فرقے سے نہیں ہوتا، اس کا کام ہے واقعات پہنچانا، آگے پڑھنے والا قاری نتیجہ ذہن کے مطابق نکالتا۔ تاریخ نے لکھا کہ 40 کفار بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے یوں تلوار کی نوک کو رکھا، تب تک کوئی نہیں اٹھے گا جب تک میرا بھتیجا تم سے بات نہ کرے۔ کفار نے سر چکائے، رسول تقریر کے لیے اٹھے۔ ایھا الناس، اے انسانوں، یہ بھی احسان تھا اس کا، کیسے بد مزاج ماحول سے کہہ رہا تھا، انسانوں قولوا لا الہ الا اللہ،
کتنا مشکل تھا یہ نعرہ، کہو اللہ ایک ہے۔ کافروں نے سر اٹھایا، دائیں بائیں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، یہ کیا اللہ ایک ہے؟ ایک بوڑھے سردار نے کہا تیری بات کیسے مانے؟ فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس لیے کہ میں اس کا رسول ہوں۔ کافر ہنس کے کہنے لگے یہ کون کہے گا کہ تو رسول ہے؟ ابھی نبی نہیں بولے یا پیچھے سے 10 سال کا علی پنچوں کے بل کھڑا ہوا، فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نبی کے چہرے پہ خوشی آئی، فرمایا اشہد ان علی ولی اللہ۔ یہ ہے میرا ولی، یہ ہے میرا ولی۔ ابتدائیہ پڑھ رہا ہوں اسلام کا، آغاز اسلام۔ ابھی پتہ چل جائے گا قربانیاں دینے والے کون تھے۔ رسول نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ گواہی کے لیے پیچھے سے علی اٹھے، علی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے تو اس کا رسول ہے۔ رسول نے کہا پھر میں بھی گواہی دیتا ہوں، تو بھی عام نہیں، تو نے بھی بھائی سمجھ کے گواہی نہیں دی۔ انت خلیفۃ من بعدی و وزیری، تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے، میرا وزیر ہے، تو اللہ کا ولی ہے۔ اس کا مطلب ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تک کلمہ پڑھنا علی کی سنت ہے، علی ولی اللہ پڑھنا نبی کی سنت ہے۔ یہ اعلان نبی نے کر دیا، نبی نے کہہ دیا تو اس کا ولی ہے۔ 40 کفار خاموشی سے بیٹھے رہے، آگے دیکھتے تو ابو طالب کا بڑا بیٹا بول رہا تھا، پیچھے دیکھتے تو چھوٹا بیٹا بول رہا تھا۔ سطر دل سے دعا لینے کے لیے کہنے لگے۔ ابو طالب کے دونوں بیٹوں نے پورے کفر کو گھیرے میں لے لیا، آگے رحمت پروردگار، پیچھے جلال پروردگار۔ کافر اپنے گھروں سے نکلے، سارے رستے میں سوچتے ہوئے گئے، ہم تو سمجھتے تھے صرف عبداللہ کا بیٹا کہتا ہے، یہ تو ابو طالب کا لال بھی کہہ رہا ہے۔ پہلے روز نبی گھر سے نکلتے تو یہ ماں بچوں کو کہہ کے چھتوں پہ بٹھا کے پتھر مرواتے، اگلے دن رسول گھر سے نکلے، اب منظر تبدیل ہو گیا، آگے مصطفیٰ پیچھے مرتضی۔ نہیں جملہ واپس کرو، میں بدلتا ہوں، آگے محمد و رسول اللہ، پیچھے علی ولی اللہ۔ علی ولی اللہ کو دیکھا، کافروں کے رنگ ہی فک ہو گئے، چہرے پہ موت آ گئی۔ انہوں نے کہا ہمیں محمد بارے میں نہیں تھا، یہ علی بھی آ گیا، کسی طریقے سے علی کو ہٹاؤ تاکہ محمد پہ حملہ ہو سکے۔ آج تک کافروں کی سازش ہے علی ہٹاؤ تاکہ محمد پہ حملہ ہو سکے، کافروں کی سازش، یہ ان کی حسرت تھی۔ علی ولی اللہ ہٹاؤ تاکہ محمد رسول اللہ پہ حملہ ہو سکے۔ ظاہری بچپن میرے شہنشاہ کا ظاہری۔ امیر المومنین گھر سے نکل دے، تاریخ پڑھ رہا ہوں میں، عقیدے سے ذرا ایک لمحے کے لیے تاریخ کا سفر۔ علی گھر سے نکلے، کھجورے ہاتھ میں، کھجورے کھاتے رہے، گٹھلیاں سنبھالتے رہے۔ ابتدائیہ اسلام کا
کافر مائیں اپنے بچوں کو چھتوں پہ لے کے بیٹھی تھی. جب نبی تبلیغ کے لیے گھر سے نکلے تو کافر ماؤں نے کہا وہ دیکھو عبداللہ کا لال آ گیا, جلدی کرو, ہاتھوں پہ پتھر لو, محمد کے جسم کا نشانہ لگاؤ. انہوں نے ہاتھوں پہ پتھر لیے, حسب عادت حسب روایت, جیسے نبی کو زخمی کیا کرتے تھے ادھر انہوں نے اپنی اپنی جھولیوں سے پتھر اٹھا کے ہاتھوں پہ لے کے نبی کے جسم کا نشانہ لگایا. کافروں ماؤں کے بچوں کے چہروں سے فوراً موت کے اثرات نمایاں ہو گئے. جب پیچھے سے علی نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا آج کوئی پتھر نہیں آئے گا, آج کوئی پتھر نہیں آئے گا, علی نے اتمام حجت کیا. کافر ماؤں نے اپنے بچوں سے کہا وہ نیچے گلی میں ہے, تم چھت میں ہو, وہ بلندی تک کیسے پہنچے گا, تو پتھر مارو. پھر اب تو یہ طریقوں نے لکھا ہوا ہے کہ کافر بچوں نے بھی ہاتھوں میں پتھر لیے تھے, یا علی نے گٹھلیاں ہوا میں اڑانی شروع کی, علی نے گٹھلیاں ہوا میں اڑانی شروع کی. علم عباس میں میرا ہاتھ ہے, طریق ہے جس کے سر پہ لگا سر چلا گیا, جس کے سینے پہ لگا سینہ چلا گیا, جس کے بازو پہ لگا بازو چلا گیا. آج مولوی کے دم میں نہیں مانتا, کھجور کی گٹھلی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی, اور جاہل تو نے قرآن نہیں پڑھا. خدا کے دالم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, تمہیں یاد نہیں ہم نے ابابیل کی چونچ سے ابرہا کے ہاتھی مروا دیے تھے. اوے ابابیل کا پتھر ابرہا کے ہاتھی مار سکتا ہے, ید اللہ سے نکلی گٹھلی کافروں کے بچے کیوں. بادشاہ حسین عزت دا بادشاہ حسین عزت. ید اللہ سے نکلی گٹھلی. ہر گھر میں ایک جنازہ, ہر گھر میں موت ہو گئی. دشمن لا الہ الا اللہ کے تھے, سامنا علی ولی اللہ سے ہو گیا. یہ اللہ اور علی کا پہلے دن کا معاہدہ ہے, میرے دشمن تو مارنا, تیرے دشمن پھر میں ماروں. زخمی ہو گئے کافر. ابو طالب دنیا چھوڑ چکے. خدا نے کہا محمد ابو طالب نے دنیا چھوڑی تو مکہ چھوڑ, اور اپنے بستر پہ اسے سلا جو تجھ میں سے ہے. جتنی دیر نبی مکے رہے کافروں کو علی کا ڈر تھا, قوت بن کے علی ساتھ تھا, دین کرنا تھا دینوں پہ غالب, ضرورت چاہیے تھی علی کی. رسول نے مکہ چھوڑا. اہل سنت بھائیوں کے لیے آج کی تقریر, رسول بستر پہ کسے چھوڑ کے گئے؟ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, مولا علی کو. اور کہہ کے کیا گئے تھے, یا علی آج میرے بستر پہ موت ہے لیکن تو سو جا. پیر ارادت شاید عقیدے کا جملہ کہنے لگا ہوں, آج میرے بستر پہ موت ہے تو سو جا. ہجرت آپ نے لاکھوں دفعہ سنی ہے, نوکر زاویہ استعمال کرنے لگا. رسول نے یہ کیوں کہا سو جا؟ رسول کہتے لیٹ جا. علی جا کے رہنا, دشمن نے حملہ کرنے آنا ہے. اس کو دشمن چھوڑ, تو سو جا. یہ نبی کا اکیلے کا پروگرام نہیں تھا, یہ اللہ اور مصطفیٰ کا مشترکہ منصوبہ تھا کہ آج علی کو سلائیں. سلانے کی وجہ, مرشد والے نہیں, میں نے سلانے کی وجہ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں دعویٰ کیا تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی, اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی, اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی. عرش پہ وہ نہیں سوتا تھا, فرش پہ یہ نہیں سوتا تھا. خدا نے کہا محمد ایک رات کے لیے اسے سلا, ورنہ لا شریکی خطرے میں چلی جائے. سلا دے علی, اسے کہ بند کر آنکھیں,
سو جا. جس کی نیند سے توحید بچے، جو آنکھیں بند کرے تو وہ بچے. پیر تقی شاہ مرشد میرا مطمئن ہو کے سو گیا. میں نے اپنے اہل سنت دوست مولانا تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ رسول نے مولا علی کو کیوں سلایا؟ اس نے کہا جی وجہ میں بتا دیتا ہوں، ہم بڑا پیار کرتے ہیں. میں نے کہا جی وجہ بتائیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کے جسم سے نور نکلتا تھا، آج وہ چاہیے تھا جس کے جسم سے نور نکلے. بات اچھی تھی، اچھی بات تھی، میں نے قبول کی. میں نے کہا یہ اچھی بات ہے کہ نبی کا جسم بھی نور سے تھا، علی کا جسم بھی نور سے. میں نے کہا ایک مولانا صاحب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے، مجبوری اگر نور ہی تھی رسول نے جبریل کیوں نہیں سلایا؟ نور ہے نا، فرشتہ ہے، نور ہے، لٹا دیتے. اگر کافر آ بھی جاتے حملہ ہی نہیں ہونا تھا، تلوار ہی نہیں چلنی تھی. فرشتے پہ تلوار کیسی چلنی؟ رستے میں خطرہ تھا، علی کو ساتھ لے جاتے. جبریل کہتے آج رات میرے بستر پہ سو، میں علی کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں، تیرے جسم سے نور نکلے گا، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ نوکر سو رہا ہے سردار سو رہا ہے. اس اہل سنت دوست نے کہا جی حد ہو گئی ہے. پھر آپ شیعوں کا عقیدہ کیا گیا؟ جی جبریل کیسے سو جاتا؟ جبریل تو ہمارے نبی کا نوکر ہے، نوکر سردار کی جگہ پہ بیٹھ جاتا، نوکر سردار کی جگہ پہ بیٹھ جاتا، نوکر سردار کی جگہ پہ بیٹھ جاتا. میں نے کہا بات تو میرے عقیدے کی تو مان گیا. جو محمد ایک رات کے لیے اپنے بستر پہ جبریل جیسا نوکر نہیں بٹھاتا، وہ اپنے بعد اپنے منبر پہ کسی نوکر کو کیسے بٹھاتا؟ بولو جس کا علی امام. بادشاہ حسین عزت دار جو ایک رات کے لیے جبریل جیسا نوکر ہے نہیں، کیونکہ درود تاج میں میرے سنی بھائی بھی پڑھتے ہیں واللہ عاصمہ ہوا جبریل و خادمہ. جبریل تیرا نوکر ہے، نوکر سرداروں کی جگہ پہ نہیں بیٹھتے. رسول مکہ سے جا رہے ہیں، امیر المومنین بستر رسول پہ سوئے ہوئے، مطمئن ہو گئے میرا پیر بھی سو گیا. علی نے چادر رسالت اپنے اوپر لی، سو گئے. اہل زبان میں کوئی بندہ بیٹھا ہوگا یا اردو کے ادب سے واقف ہوگا تو وہ سطر پہ دا ضرور دے دے گا. علی رسول کی چادر لے کے سو گئے. اسے کہتے ہیں چادر دے کے پاؤں پھیلانا. چادر قد کے برابر تھی، علی سو گئے. میٹنگ ہو رہی تھی کافروں کے گھر، ابو جہل کے ڈیرے پہ. انہوں نے کہا سب سے نادر موقع اب ملا ہے. مصطفیٰ چلا گیا مکہ چھوڑ کے، پیچھے ہے علی تنہا. اسے کرتے ہیں گرفتار، اسے ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہ آئے گا، کیونکہ وہ اس کے بغیر نہیں رہتا. ساری طاقت اس علی کے پاس ہے. اگر اسے آج مکے سے جانے دیا، یہ دونوں بھائی عظیم مملکت بنا کے واپس مکے آئیں گے، ہمیں غلاموں کے ہاتھوں قتل کروا دیں گے. بہتر ہے کچھ بھی ہو علی گرفتار ہونا چاہیے. ابو جہل نے کہا پھر ایسے نہیں، پھر ایسے کرو ہر ایک اپنے اپنے بتوں کی قسمیں کھاؤ. 70 قبیلے سامنے آؤ. مکے میں کچھ 70 قبائل رہتے تھے، سارے قبیلوں نے اپنے اپنی تلواروں پہ ہاتھ رکھے، اپنے اپنے بتوں کی قسمیں کھائی کہ یہ قتل ایک قبیلے کے سر پہ نہیں آئے گا. سارا مکہ علی کا خون اپنے سر لے گا. ہم نے علی کو قتل کیا ہے. 70 بزرگوں نے ہاتھ رکھ دیے، 300 کافروں کا نوجوان اکٹھا کیا. یہ تاریخ ہے، تاریخ عرب شیعہ سنی. 300 نوجوان اکٹھا کیا. ابو جہل نے آگ کا اشارہ کیا، 300 جوانوں نے تلواریں نیاموں سے نکالی، ہوا میں لہرائیں، اپنے اپنے بتوں کے گیت گاتے ہوئے. آگے آگے ابو جہل کو
پیچھے 70 قبیلوں کے سردار، پیچھے 300 کافر اپنا پورا روب لے کے مکے کی گلیوں میں ٹہلتے ہوئے نعرے بلند کرتے ہوئے ابو طالب کی حویلی کے دروازے پہ پہنچے۔ حویلی کے دروازے پہ آ کے رکنا تھا، ابھی کسی ناپاک ہاتھ نے ابو طالب کی دہلیز کو چھوا نہیں تھا، یا ابو طالب کے گھر کا دروازہ کھلا۔ کل ایمان کا پہلا قدم مکے کے بازار میں آیا۔ علی نے آنکھیں پھیر کے 300 جوان، ہاتھوں میں ننگی تلواریں، 70 قبیلوں کے سردار، آنکھوں میں لہو، آگے ابو جہل علی کے سامنے آ کے کہتا ہے ہم نے تجھے کہا تھا تو محمد کا ساتھ چھوڑ دے، تو نے نہیں چھوڑا، تو نے ہمارے خداؤں کو برا کہا، ہم چپ رہے، تو نے ہمارے بچے قتل کیے، ہم چپ رہے، تو نے ہمارے جوانوں سے انتقام لیا، ہم چپ رہے، اب ہم چپ نہیں رہیں گے، اب وہ تجھے چھوڑ کے چلا گیا، اگر تو آج بھی اسے چھوڑ دے ہم تجھے امان دیں گے، ورنہ ہم تجھے مکہ سے نہیں جانے دیں گے۔ پورے مکے نے اس بات میں متفق فیصلہ کر لیا ہے، یہ 300 جوان تجھ سے قتل کا بدلہ لیں گے۔ ابو جہل بولتا رہا، بادشاہ مسکراتے رہے، ابو جہل بولتا رہا، شہنشاہ مسکراتے رہے۔ جب ابو جہل کی تقریر ختم ہوئی، علی کی آواز اتنا ہی بولنا تھا، اس کا اتنا ہی بولنا تھا، علی نے دھیرے دھیرے اپنے باپ کی تلوار کو نیام سے نکالا، نیام سے نکال کے سیدھا کیا، ابو جہل کی ناک پہ تلوار کی نوک رکھا، رستہ چھوڑ، جو میرا ہاتھ روکا کرتا تھا آج مکے میں نہیں ہے۔ علی کے نوکر بولو نعرہ حیدری۔ جو روک لیا کرتا تھا، جو پکڑ لیا کرتا، آج مکے میں نہیں۔ اگر یہ تلوار چل پڑی، مولا امیر المومنین کے جملے جو بالکل منوان پڑھنے لگا، مولا فرمایا اگر یہ تلوار چل پڑی تمہاری گھر میں بیواؤں کے سر پہ چادر ڈالنے والا مرد بھی نہیں بچے گا۔ میں مکے کی گلیوں کو لہو کی ندیوں سے بدل دوں گا، رستہ چھوڑ۔ علی کی تلوار کے اشارے سے ابو جہل چلا، 300 بندوں نے حصار توڑا، علی 300 بندوں کے حصار سے نکلے۔ نقشہ ذہن میں سننا، ادھر سے علی نکل رہے تھے، ادھر رسول مکہ کا بارڈر کراس کر چکے، رسول کا پہلا قدم مدینے کی سرحد پہ آیا، رسول نے اللہ اکبر کہہ کے اپنے سر سے امامہ اتارا، زلفیں کھل کے نبی کے کاندھوں پہ آئی، نبی کا چہرہ چمکا، خدا کی آواز آئی والشمس والضحیٰ، مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ ابھی نبی جبریل کو بول رہا تھا یا جاتا جبریل واپس آیا، وہ کہتا خدا کہتا والقمر اذا تلاہا، اور اس چاند کی قسم جو تیرے پیچھے آ رہا ہے۔ نبی نے مڑ کے دیکھا، پیچھے علی رسول سورج، علی چاند۔ جھگڑا سورج پہ نہیں، جھگڑا چاند پہ۔ کبھی بھی شمس کمیٹی نہیں بیٹھی، حلال کمیٹی، کمیٹی جب بھی بیٹھی، اوے بولو تو صحیح، کمیٹی جب بھی بیٹھی، کمیٹی جب بھی بیٹھی، ہمیشہ چاند کی بیٹھی۔ لڑائی ہوتی نہیں کہ یہ پہلی کا سورج ہے، یہ دوسری کا سورج ہے، یہ تیسری کا سورج ہے، سارے اسی بات پہ یہ پہلی کا چاند ہے، یہ دوسری کا چاند ہے، یہ تیسری کا چاند ہے، مگر جب 14ویں پہ آتا ہے مکمل ہو کے آتا ہے۔ علی ہے پہلی کا چاند، کسی کو نظر آیا انتظار کب ابھی 14واں چاند آنا ہے۔ صرف سوئے نہیں، نبی کی امانتیں بھی واپس کر کے، یہ امانتیں جو نبی کے پاس پڑی تھی یہ تھی کس کی؟ کافروں کی۔ کافروں نے کسے دی تھی؟ نبی کسے دے کے گئے؟ بڑی اچھی بات۔ اب میں جملہ دہراؤں گا اور اپنے اندر کے خطیب کو مطمئن کروں گا، تھی کافروں کی،
پڑی تھی نبی کے گھر، نبی دے گئے علی کو، تھی کافروں کی، پڑی تھی نبی کے گھر، نبی دے کے گئے علی کو۔ جتنا بریک جملہ یہاں سمجھا جاتا ہے نا جی، مجھے مولا حسین کی قسم ایسا مجمع ہے ہی نہیں جو اتنا بریک جملہ سمجھے۔ اب داد پہلے یہاں سے آئے گی اور آخر تک جائے گی۔ تھیں کافروں کی، اب میں جملہ تبدیل کروں، تھیں کافروں کی، پڑی تھی نبی کے گھر، نبی دے کے گئے علی کو۔ اب جملہ تبدیل ہو گیا، تھی کافروں کی، رہتی تھی نبی کے گھر، نبی دے گئے علی کو۔ تھی کافروں کی، رہتی تھی نبی کے گھر، نبی دے گئے علی کو۔ تھی کافروں کی، رہتی تھی نبی کے گھر، نبی دے گئے علی کو۔ تھی کافروں کی، رہتی تھی نبی کے گھر، نبی دے کے گئے علی کو۔ میرا سنی بھائی سر اٹھا، مرنا ہے قبر کی چار دیواری میں جانا مولوی کے پیچھے، اپنی قبر کو جہنم نہ بنا۔ جو محمد ایک رات کے لیے مکہ چھوڑتے ہوئے کافروں کی امانتیں علی کے سوا کسی کو نہیں دیتا، وہ دنیا چھوڑتے ہوئے اللہ کی خلافت جیسی امانت علی کے سوا کسی کو کیسے دے؟ بادشاہ حسین دونوں ہاتھ بلند کر کے علی حق، 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 کل ایمان نعرہ حیدری۔ غلبہ اسلام، بسم اللہ، اسلام کا غلبہ، غلبہ اسلام۔ مکہ پہنچے، علی آیا، مدینہ میں علی کا آنا تھا۔ رسول نے آتے ہی پوری تقریر اپنے اہل سنت دوستوں کے لیے، رسول آئے مدینہ میں، رسول نے مکہ سے جو ہجرت کر کے آئے وہ مہاجر کہلائے، جو مدینے میں پہلے سے موجود تھے وہ انصار کہلائے۔ روز مواخات آ گیا، مساوات کا دن آ گیا، رسول نے ایک صف میں مہاجرین کو بٹھا دیا، ایک میں انصار کو بٹھا دیا، خود درمیان میں کھڑے ہو گئے۔ غیب کا علم جاننے والے نبی نے جن جن کی ذہنیتیں ملتی تھیں، مزاج نہ ملتا ہو بندے کا 3 گھنٹے سفر نہیں ہوتا۔ میں نے بندوں کو سیٹیں بدلتے دیکھا ہے، جہاز میں بیٹھے بندے پیچھے آگے، یار تو میری سیٹ پہ چلا جا، وہ بندہ بڑا بولتا، مزاج کے مطابق۔ رسول جانتے تھے کس کی کس کے ساتھ بنی رہنے۔ اب یہ اسلامیات میں لکھا ہے، مجھ سے نہ پوچھنا کسے کس کا بھائی بنایا، میں نے بتانا ہی نہیں، حوالہ ہی بڑا آسان ہے، اسلامیات پڑھ لینا۔ رسول ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بناتے ہیں۔ اب کتاب کا حوالہ اہل سنت بھائیوں کے لیے، مدارج النبوہ، شاہ عبد الحق محدث دہلوی، کتاب بھی آپ کی، مصنف بھی آپ کا، جملے منوان وہ پڑھنے لگا جو ان کی کتاب میں۔ مگر جب رسول نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا تو مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا علی رو رہا تھا۔ یہ سنی کتاب کا حوالہ ہے۔ رسول قریب گئے، ماتھے پہ بوسہ دیا، بوسہ ماذا یب کے کہا، یا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ علی سر اٹھا کے کہا، نہ مجھے کسی کا بھائی بنایا، نہ کسی کو میرا بھائی بنایا، ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ محدث دہلوی کہتا ہے رسول مسکرائے، پیچھے مڑ کے صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو۔ اب جملہ سنی مولوی کا ہے، مسکرا کے دے، ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، میں تیرا بھائی بنا دیتا۔ علی فرمایا پھر میرا بھائی کون ہے؟ فرمایا اٹھ میرے سینے سے لگ، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یہاں بھی تو میرا بھائی، وہاں بھی تو میرا تو یہاں بھی بھائی ہے۔
یہاں بھی میرا بھائی. اب جو عرفان سننے والے بنتے ہیں نا جی، وہ طریق سے تھوڑا گھبراتے ہیں. میں ساتھ ساتھ کوشش کروں ایک آدھ جملہ ایسا بھی ہو کہ ان کی بھی ساتھ ساتھ پرواز رہے. بھائی یہاں ہوتے ہیں، وہاں نہیں ہوتے. یہ رشتے سارے یہاں. قرآن ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے میں قیامت والے دن خدا کہتا تم میں سب سے پہلے تم سے رشتوں کی پہچان چھینوں. خدا کہتا اگر میں وہاں رشتوں کی پہچان رکھوں، ماں کے سامنے بیٹا دوزخ میں پھینکوں، ماں چیخ اٹھے گی میرے عمل لے، میرا بیٹا بچا. اولاد کے سامنے ماں باپ ڈالوں، اولاد تڑپ اٹھے گی. خدا رشتوں کی پہچان ہی ختم، کوئی کسی کا نہیں. قرآن کے ممبر پہ پڑھا ہے، ابھی کہو تو آیت نکال کے دو. خدا کہتا قیامت والے دن شوہر بیوی سے منہ چھپائے گا. میں نے جب تفسیر پڑھی تو میں نے کہا جب رشتوں کی پہچان ہی نہیں تو پھر شوہر کو کیسے پتا چلا یہ میری بیوی؟ جب میں تفاسیر اہل بیت میں گیا تو پتا چلا یہ ہر شوہر نہیں، مخصوص شوہر. کون؟ حضرت موسیٰ اپنی بیوی سے منہ چھپائیں گے. تفاسیر جتنی کہو گے میں ممبر پہ ڈھیر لگا دوں. موسیٰ کی بیوی کسی گئے گزرے خاندان کی عورت نہیں، شعیب نبی کی بیٹی. نام ہے اس بیوی کا صفورہ، سواد فاو وا رے الف، صفورہ. یہ بیوی ہے موسیٰ کی. موسیٰ کے سامنے موسیٰ نے چہرہ پھیر لیا، ادھر سے آئی موسیٰ نے رخ پھیر لیا. خدا نے قرآن میں آیت کہی یوم عظن یفر المرء، ایک وقت آئے گا شوہر بیوی سے منہ چھپائے گا. تفاسیر کی ضمانت میں لیتا ہوں، کتاب، صفحہ، سطر، انشاء، املا، قرأت، تجوید، صرف، نحو میرے کاندھوں پہ رکھو. تمہاری ذمہ داری سننا اور بولنا. جب تفاسیر اہل بیت سے پوچھا کہ آخر یہ موسیٰ کی بیوی شعیب کے خاندان سے تھی، اس سے گناہ کیا ہوا تھا، اس سے قصور کیا ہوا تھا؟ مجھے آل محمد کے مذہب کی قسم ہے، ہمیں تفاسیر نے بتایا اس بیوی کا صرف اتنا قصور تھا، یہ موسیٰ کے مرنے کے بعد موسیٰ کے وسیع یوشع بن نون سے زرافے پہ بیٹھ کے جنگ کرنے کے لیے آئی تھی. اس نے موسیٰ کے وسیع سے جنگ کی، خدا نے گناہ معاف نہیں کیا. اتنا بڑا جرم ہے نبی کے وسیع سے جنگ کرنا، اللہ نبی کی بیٹی کو بھی معاف نہیں کرتا. صرف یوشع بن نون سے جنگ. خدا نے کہا ناراض ہو گیا موسیٰ. نبی نے کہا تو یہاں بھی میرا بھائی، وہاں بھی میرا بھائی. مواخات ہو گئی، مساوات قائم ہو گئی. اسلام کی پہلی جنگ آ گئی. دن تھوڑے رہ گئے، موضوع طویل ہے اس لیے میں سفر طویل کرنے لگا. اسلام کی پہلی جنگ بدر کے کنویں پہ. بدر میدان کا نام نہیں، کنواں ہے. مکے کے کافر ادھر سے نکل آئے، رسول کو مدینے پہ جا کے گرفتار کرے. رسول مدینے میں جنگ نہیں ہونا چاہتے تھے، رسول مدینہ سے نکل آئے. بدر کے کنویں کے قریب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا. فوجیں کیسی؟ ادھر 1000، ادھر 313. 1000 کے 1000 امیر، 313 غریب. ادھر نئے عربی گھوڑے، چند پیدل، چند گھوڑوں پہ، چمکتی تلواریں، زنگ آلودہ تلواریں، ابھرتے ہوئے نیزے، ہاتھوں میں عصا اور لاٹھیاں. 313 ادھر آ گئے. 313 نے جب آئے، نبی کو دیکھے ہم لڑیں گے کیسے؟ یہ تو ہمارے سامنے وہی کھڑے ہیں جن کی ہم مکے میں غلامی کرتے تھے، جن کی مکے میں نوکری کرتے تھے. ان پہ تلوار کیسے اٹھائیں گے؟ ویسے بھی ان کے پاس اتنا لشکر، اتنا جاہو جلا. میں نے پہلے بھی کہا خدا نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں جنگ میں جتواؤں گا، فرشتوں کی مدد میں کر دوں گا. پھر ادھر بدر کے میدان میں مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ ہم لڑیں گے کیسے؟ رسول نے کہا سامنے 1000 ہے. انہوں نے کہا ہم 313 ہیں. فرمایا ٹیلے کے پیچھے رکو، اکیلا علی لڑے گا.
اکیلے علی کا میدان بدر میں آنا تھا. نئے نئے مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک علی ہے, یہ کرے گا کیا کیا, یہ لڑے گا کدھر کدھر, یہ دائیں حملہ کرے گا, یہ بائیں حملہ کرے گا. لیکن پھر تاریخ انسانیت کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا. علی بدر کے میدان میں علی نے پہلی بار تلوار کو نیام سے نکالا. علی نے ولید ابن عتبہ مارا, علی نے عاص ابن سعید مارا, علی نے عتبہ ابن نوفل مارا, علی نے نوفل ابن خیرت مارا, علی نے حارث ابن زمہ مارا, علی نے زید ابن ملیس مارا, علی نے عثمان ابن حنظلہ مارا, علی نے منبہ ابن حجاج مارا, علی نے سعد ابن دار مارا, علی نے حکم ابن کعب مارا, علی نے مغیہ ابن شعبہ مارا, علی نے شعبہ ابن وقاص مارا. نبی کی پوری فوج نے بندے مارے 34, اکیلے علی نے بندے مارے 36. کل بندہ مر گیا 70, باقی بچ گیا 930. 930 بھاگا, مکے کی جانب دوڑا. جب مکے کی جانب دوڑا 930 کا 930 ایک دوسرے سے کہا بھاگ علی پیچھے ہے, بھاگ علی پیچھے, بھاگ علی. اسلام کی پہلی جنگ غلبہ علی کا, پہلی جنگ. یا خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو قوت دی اپنی علی کے ذریعے سے. علی کا ہاتھ نہیں لڑ رہا, اللہ کا ہاتھ لڑ رہا. علی کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی, اللہ کی آنکھیں دیکھ رہی. کیونکہ نبی نے یہ قوت اللہ سے مانگی تھی. 2 سطریں پڑھنی ہے مجھے امیر کے کعبے میں آنے کی. امیر المومنین کو علی کو رسول نے دعا میں مانگا تھا. جناب موسیٰ نبی کی دعا قرآن میں موجود ہے. موسیٰ نے کہا رب اجعل لی وزیرا من اہل ہارون اخی, میرے اللہ مجھے اپنے ہاں سے ایک وزیر دے جو میرا بھائی ہارون ہو اور میرے گھر کا خاندان کا ہے. اچھا مشورہ پورا دیا, بھائی کو بنا دے, نام اس کا ہارون ہے, بنا تو. موسیٰ اگر آپ نے تجویز ہی کر لیا ہے تو اعلان کر کے طور پہ جا کے بتا دے. موسیٰ نے کہا مجھے پتا ہے, نبی کا جانشین میں نے نہیں بنانا, اللہ نے. تو بنا اپنے ہاں سے, ہاں سے, ہاں سمجھنا اور اگلی دعا سننا. جب نبی نے علی کے لیے دعا مانگی تو نبی نے یہ نہیں کہا مجھے اپنے ہاں سے, اجل من لدنک سلطان نصیرہ, اپنے اندر سے مجھے سلطان عطا کر. اپنے ہاں سے نہیں, لدن, لدن اپنے اندر سے, اپنے لدن سے مجھے سلطان. لدن کہتے ہیں اندیت کو. اندیت کیا ہے؟ یہ جو چیز میرے اندر ہے نا وہ میں نہیں. خاموشی ہوئی, اب میں وضاحت کرتا ہوں. یہ جو مجلس میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ دیکھ کے تو نہیں پڑھ رہا, کوئی میرے کان میں تو نہیں سنا رہا. یہ لفظ میرے اندر ہیں. بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو ٹیلی اسکوپ لے کے آئے, میرے لفظ ڈھونڈے, مجھے دنیا کی کسی لیب میں لے جائے, وہ میرے خون کے ذرے دیکھ لے گا, میری ہڈیوں کی تہیں دیکھ لے گا, نالیوں غدودوں میں گھس جائے گا. لفظ نہیں ڈھونڈ رہا, ہے اندر, نظر نہیں آ رہا. میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں نے اگلا لفظ یہ کہنا ہے, میں 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں فیصلہ کرتا ہوں. میں ارادہ کرتا ہوں لفظ ظاہر ہو جاتا ہے, میں ارادہ کرتا ہوں لفظ ظاہر ہو جاتا ہے, میں ارادہ کرتا ہوں لفظ ظاہر ہوتا ہے. خدا نے کہا جاہلو انہیں مکے مدینے کی گلیوں میں تلاش نہ کرنا, میں ارادہ کرتا ہوں یہ ظاہر ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ میرا لدن ہے, یہ میرے اندر سے ہے. خدا نے کہا دینا ہے اندر سے تو دوں گا بھی اپنے ہی گھر میں. ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. بے شک ہم نے جو پہلا گھر انسان کی ہدایت کے لیے بنایا وہ مکے والا ہے.
جو کیا کرتا ہے عالمین کو ہدایت کرنے کے لیے ہاتھی کا بولنا ضروری ہے. عمارت تو نہیں بولتی. امام بارگاہ مجلس نہیں پڑھتے, اندر ذاکر ہوتا ہے. سکول تعلیم نہیں دیتے, اندر ٹیچر ہوتا ہے. ہسپتال نبضیں نہیں دیکھتے, اندر ڈاکٹر ہوتا ہے. کعبہ ہدایت نہیں کرتا, اندر ہادی ہوتا ہے. 350 سے زیادہ کتب کا حوالہ اس بات پہ گواہ ہے کہ علی کی ماں گھر سے نکل کے اللہ کے حکم کے ساتھ, اور یہ بھی میں بات بتاؤں, یہ جو مولا علی کو کعبے میں اتارا یہ کوئی احسان نہیں, احسان کا بدلہ ہے. خدا نے کہا ابو طالب میرا نبی آیا تھا تیرے گھر میں, اب تیرا علی آئے گا میرے گھر. تو نے میرے نبی کا نام محمد رکھا, میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھوں گا, لیکن میں احسان کے بدلے احسان کی صورت میں دیتا رہا. کل کو بندے کہیں گے اللہ ہو کے بندے سے مقابلہ کرتا رہا. ایک احسان میں تجھ سے بڑھ کے کر دیتا ہوں. تو میرے نبی کا نکاح فرش پہ پڑھا, میں تیرے علی کا نکاح. دو جگہوں پہ نکاح ہوا میرے مولا علی کا, ایک عرش پہ ایک فرش پہ. عرش پہ اللہ نے پڑھا, فرش پہ رسول نے پڑھا. اس لیے سیدوں کی نسلیں بھی دو چلی, ایک عرش والے سید, ایک فرش والے سید. ان کی اطاعت واجب, ان کی عزت واجب. ان کی اطاعت عصمت کی وجہ سے, ان کی عزت نسبت کی وجہ سے. کبھی کسی سید کو حقیر نہ سمجھنا. میرے مولا کا فرمان ہے اگر کوئی سید کے احترام میں جان بوجھ کے کھڑا نہ ہو اللہ اسے لا علاج مرض میں مبتلا کر دے. جو آج 2019 کے جراثیم زدہ شیعوں میں سوال ہے وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے جی اگر کوئی سید قابل احترام ہو ہی نہ, تو جملہ کیا گیا, عزت کردار کی ہوتی. یہی سوال معصوم سے ہوا تھا. مولا کا کوئی سید قابل احترام نہ ہو. امام نے فرمایا جو آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں کیا ان کی عزت نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا مولا ہوتی ہے. فرمایا اگر صاحب کردار ہے تو عزت کرو ذات کی وجہ سے, صاحب کردار نہیں تو عزت کرو ہماری وجہ سے. یہ ہمارا اس کا معاملہ ہے, تم پہ عزت واجب ہے. مولا فرماتے ہیں تم کسی ایسے سید کی توہین کر کے کسی اچھے سید کے احترام سے محروم ہو جاؤ. خدا نے کہا میں اپنے ہاتھ سے دوں گا. اور پھر علی کی ماں رکن یمانی کے قریب آئی, وہاں سے دیوار پھٹی جبکہ دروازے کی چابی گھر پڑی تھی. ڈاکٹر اقبال سے لے کے ابن خلدون, ابن خلدون سے شبلی نعمانی, شبلی نعمانی سے لے کے ڈاکٹر طاہر القادری تک سب نے لکھا کہ خانہ کعبہ کے جوف میں یعنی کہ سینٹر میں علی آئے. اور اگر کوئی نشان مٹانا بھی چاہے تو کتاب کا مٹا سکتا ہے. دیوار کا نشان ویسے ہی موجود ہے جہاں سے علی کی ماں علی کو لے کے اندر داخل ہوئی. پچھلے دنوں سعودی عرب کی حکومت نے تھوڑا منظرنامہ تبدیل کیا تو انہوں نے ایک تھوڑا سا خانہ کعبہ سے ہٹ کے فاصلے پہ ایک گلی پہ ایک گھر کے اوپر لکھا حاذا البیت المولود علی, یہ ہے علی کی پیدائش گاہ. علی وہاں نہیں, علی یہاں ہے. باہر ایک معلم کھڑا کر دیا, وہ 1 سال ہی چلا تھا, باہر ایک معلم کھڑا کر دیا. جو بھی اس گھر کے لیے آتا وہ کہتے جی وہ والی روایت ٹھیک نہیں ہے, علی یہاں آئے تھے. بندے سوچ میں پڑے جی یہ کتابوں میں لکھا ہے, یہ وہ کہ نہیں کتابوں نے جھوٹ لکھا, علی یہاں آئے تھے. ایک ملنگ پاکستان سے قافلے میں گیا تھا. ہر کوئی علی کا شکوہ برداشت کر لیتا ہے, ملنگ نہیں کرتا. معلم نے اسے رو کے کہا علی یہاں آیا تھا. اس نے کہا اچھا وہاں نہیں آیا تھا. اس نے کہا جھوٹ ہے, وہاں نہیں آیا, پکی بات یہاں آیا تھا.
سوچ لے, یہاں آیا تھا اللہ اکبر. اس نے کہا پھر میرا کعبہ وہ نہیں, میرا کعبہ یہ. بسم اللہ. ایک اور آیت کا حوالہ دے دیتے اپنے اہل سنت بھائیوں کے لیے. اللہ قرآن میں کہتا میرے کعبے میں 4 کام ہوتے ہیں, للطائفین الراکعین الساجدین والعاکفین. میرے کعبے میں طواف ہوتا ہے, رکوع ہوتا ہے, سجدہ ہوتا ہے اور اعتکاف ہوتا ہے. رکوع کعبے کے اندر نہیں, باہر. طواف کعبے کے اندر نہیں, باہر. سجدہ کعبے کے اندر نہیں, باہر. اعتکاف کعبے کے باہر نہیں, اندر. آیت قرآن کی ہے, مجھے جواب دے دو. اللہ کہتا میرے گھر میں اعتکاف ہوا, بتا کس نے کیا؟ آیت قرآن کی بڑی ہے, میرے گھر میں اعتکاف ہوا. اگر تھوڑی سی عقیدت کی اگلی گلی میں جاتے ہو, اعتکاف کا کم از کم دورانیہ 3 دن, زیادہ سے زیادہ 10 دن. 13 رجب کو آئی, 16 رجب کو گئی. معرفت کے پرمان پرواز اوپر لے کے جائے. فقہ کا مسئلہ ہے, مرد اعتکاف بیٹھے, مسجد میں بیٹھے, عورت بیٹھے, گھر میں بیٹھے. 3 دن علی کی محلہ کے گھر میں بیٹھی. خدا نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہوا. اب بتا اللہ کا گھر سمجھ کے بیٹھی ہے یا علی کا گھر سمجھ کے بیٹھی؟ بسم اللہ. پورے کعبے کی تاریخ اٹھا کے دیکھو. آپ حج کر کے آئے جی, اسی سال مالک نے آپ کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا. اللہ کے گھر میں, بس آخری جملہ پڑھ کے پھر مصاحب شروع کر. خدا کے گھر میں ایک پتھر نصب ہے جسے کہتے ہیں حجر اسود. باقی پتھروں کو چومو گنا, اسے نہ چومو گنا. ہے وہ بھی پتھر, ہے یہ بھی پتھر. وہ ہے بھی رنگ برنگے, یہ ہے بھی کام. صاحب علم بندے سے پوچھنا اس پتھر کی تاریخ کیا ہے. آخر یہ کعبے کے باہر نصب ہے, کس عزت کی بنیاد؟ اگر وہ کہے کہ اس پہ نبی کے ہاتھ لگے تھے تو ان پتھروں کی عزت پھر اس سے زیادہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے نبی کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا تھا. اس پتھر کی خاصیت کیا ہے؟ آؤ مذہب اہل بیت کے پاس جائیں. میرے چوتھے امام خطبہ حج دے رہے تھے, اللہم صلی علی محمد. ایک شخص نے سامنے سے اٹھ کے کہا, جب سے خصوصی توجہ, بڑی قیمتی بات. اس نے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا علی ابن الحسین اپنا شجرہ سنا. مولا سجاد کے چہرے پہ جلال ہے. مولا نے حجر اسود کی طرف اشارہ کیا. بول ہم کون ہیں؟ حجر اسود بول پڑا. اس نے خطبہ دیا جسے مذہب جعفریہ کی کتابوں میں لکھا خطبہ ابیض. ابیض کہتے ہیں سفید کو, کالے کا دیا ہوا سفید خطبہ. اگر آپ مشہد مقدس جائیں جہاں پہ اردو زائرین کا ایک اوراق ہے, وہاں پہ جائیں اوراق الکوثر میں, وہاں پہ جو معلمین بیٹھے ہوتے ہیں ان سے کہیے کہ مجھے خطبہ ابیض چاہیے. وہ پیچھے اشارہ کر کے کہیں گے یہ پیچھے جو 350 کتاب پڑھی ہے یہ اس خطبے کی شرح میں لکھی ہوئی ہے. خطبہ کس نے دیا؟ پتھر میں. مجھے خطبہ نہیں پڑھنا, وہ طویل خطبہ ہے, راز اس میں بھی بڑے ہیں. آگے چلتے ہیں. مولا سجاد جب واپس آئے تو ایک صحابی نے پوچھا, مولا یہ پتھر ہو کے بولا؟ امام نے فرمایا یہ پتھر نہیں. نئی بات آپ کو چپ کروائے گی لیکن نتیجہ کمال ہو. یہ پتھر نہیں. اس کا مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک ملک مقرب ہے, ایک فرشتہ ہے. اس کا مولا اگر یہ فرشتہ ہے یہ پتھر کی صورت میں کیوں؟ اب صرف جملے میں اپنی خطابت کیسے کروں جب مولا سجاد بول رہے ہو, تو میں اپنے لفظ کیسے ڈالوں؟ مولا کے جملے سننا. مولا فرماتے ہیں
یہاں آنے سے پہلے جب امام فرماتے جب ہم تعلیم سے نکل کے روح بدر کی عادت کے سلب عادت میں آئے تو یہ فرشتہ ہماری جدائی میں ہوا خدا سے جب جنت میں رہ کے ہوتا ہے اس کا میری جنت یہ نہیں میری جنت ہے ان کا قرب جو تو نے مجھ سے کی امام فرماتے اللہ نے سے سفید بولتے بھی چھوڑ آج بات کر رہا ہوں حضرت آدم کے بعد جب حضرت آدم دنیا میں آئے تو اس وقت دنیا میں رات حضرت آدم آئے سری لنکا آج جناب ہماری جلدہ جس کا جھولا ہے یہ بغیر بولے مجھے کلام ہے شہید محسن رفیع کا ایک شعر یاد اللہ شعر کا ثواب وہاں پہ ہے درے نجف کا رنگ کیا ہوگا یاقوت کا رنگ کیا ہوگا آپ محسن کا شعر سنا شہید کہتا ہے درے نجف تھا ابھی یاقوت بنے درے نجف تھا ابھی یاقوت بنے اصغر تیرا جھولا ہر ایک کا قبول آئے گا تیرا کہوانا ہی تیرا جنازہ
میں رسول کا چل کا طریقہ نہج البلاغہ میں علی نے لکھا اگر کوئی صحابی عشق محمد میں جذباتی ہو کے اپنے مورچوں پہ چلے جاتا ہے رسول صحابی کو واپس بلا خاندان اہل بیت کا کوئی فرق بھیجتے اہل بیت کو آگے رکھتے صحابہ کو پیچھے رکھتے حسین نے فلسفہ حسین نے صحابی آگے اہل بیت کو بعد میں اس میں راز کرتا نبی کی جنگوں میں پیاس نہیں حسین کے انسان پیاسے حسین چاہتا تھا مہمان زیادہ دیر پیاسا نہ جنتی میدان میں شہید نانے سے جا کے جامع کوثر جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ حسین نے مہمانوں کو زیادہ بٹھایا جملہ سمجھ گئے تو حسین کی زمین کہیں پڑ جائے گی جس میں جتنی پیاس برداشت کرنے کی زیادہ صلاحیت تھی حسین نے اتنی دیر سے بھیجا میرا تو خیال ہے جملے میں معاف ہو جانا چاہیے جس میں جتنی پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت حسین نے اتنی دیر سے بھیجا اللہ جانے کتنا باکمال تھا رباب کا بیٹا عباس کے بھی باپ گئے اکبر کے بھی باپ رسول کی سواری کا نام تسبا علی دردل پہ بیٹھے اکبر اقاب پہ بیٹھے عباس اشرف پہ بیٹھے حسین متجس پہ بیٹھے اصغر فہد شہید جس کی سواری کا نام حسین یہ حسین کے ہاتھوں میں میدان مظلوم میدان میں لے کے کھڑے جلدی ختم کروں گا لیکن چیخوں میں کہواتا ہے اور یوں 9:30 لاکھ سمجھے پہلے کا اتارا اس سے اس سے اگلی صدر تیری ہائے تھی حسین لوگ کے کہتے میری ماں نے حق مانگا تم نے نہیں میرے بھائی نے کہا کی جگہ مانگا میں نے رستہ مانگا مسلم نے امان مانگا تم نے نہیں خبر ہے پانی اب بھی نہیں اعتماد حجت کے لیے لال میں یہ پانی چاہتا جن کے گھر میں بچے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ 6 ماہ کا بچہ گلاس سے پانی پیتا چمچ سے پانی پیتا مائیں 2 انگلیاں بھگوتی بچے کے ہونٹوں پہ پھیرتی کوئی سید بیٹھا ہوگا مجھے اپنے جملے پہ پتہ چل جائے گا جس کی ماں کا حق محل فرات تھا وہ فرات کے کنارے پہ کھڑا ہو کے رو کے کہہ رہا تھا مجھے 2 انگلیاں پانی بہتی فرات جس کی شہادت ہے یہ شہنشاہ 10 رجب کو دنیا میں اسی مہینے کی 28 کو مولا نے وطن چھوڑ 18 دن کے لیے جب گھر سے نکل میرے ساتھ بولو گے تو علم میں اضافہ ہوتا ہے 10 رجب کو دنیا میں 10 شعبان کو 1 مہینہ اب تم بولنا 10 رمضان 10 شوال 10 ذیقات 10 ذی الحج 10 محرم 10 محرم کو پورے 6 ماہ کا حسین کو خبر تھی قربانی کے لیے 6 ماہ کی عمر ضروری حسین نے اصغر کی وجہ سے کربلا روکی ہوئی تھی میرا لال 6 ماہ کا ہو جائے پیر کو اصغر کی ضرورت ہے کمینوں نے آواز دے گا پینا پانی خود بہانا بچے حسین نے بیٹے کو سینے سے لگا کار پہ موڑ رکھ کے کہا اصغر عیسیٰ ماں کے لیے بولا تھا تو فخر عیسیٰ دے بابے کی گواہی اصغر بولنے لگا ہمیں جلدی جلدی پڑھو منت نہیں کرنی 9 لاکھ میں سے کتے نے آواز دی دیکھ کے کہا ہمیں کیا پتا بیٹا بول رہا ہے یا تو بول رہا ہے اصغر زمین پہ لکھا خود 7 قدم پیچھے جا ہم دیکھتے تیرے بیٹے کو بولتے ہوئے غریب کے ٹکڑے کربلا کی ریت پہ آئے حسین نے اصغر قدم ریت پہ لٹایا حسین الٹے قدم چلنا شروع ہوئے
اللہ